أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في الموضع آخر والسابقون أولون من المهاجرين والأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. معزز سامعین اکرام، ہر قسم کی بھلائی اور خیر و عافیت اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا، اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین اکرام، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو جو بنایا اور اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا اور ہمارا رشد ہدایت کے لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ یہ دین اسلام، یہ قرآن جو ہم تک پہنچی وہ ہستیاں صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عظمت صحابہ۔ یہ ایسا موضوع ہے جس میں اگر دیکھا جائے تو آج بہت ساری مسجدیں خاموش ہیں۔ آج لوگ ہر ایک کے حقوق کا رونا تو رو رہے، کوئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ میری بیوی میری حق کو ادا نہیں کرتی، کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میرا شوہر میرا حق ادا نہیں کرتا، جانوروں کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے اور دوسرے حقوق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جس حقوق کا ذکر ہونا چاہیے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، آج اس کا ذکر نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں سب سے پہلے جن کو مخاطب کی وہ ہستیاں جو تھی وہ صحابہ اکرام تھی۔ اولئک ھم الراشدون، اللہ نے کہا تو صحابہ کو کہا۔ اولئک ھم المفلحون، جو کامیاب ہوئے اللہ رب العالمین نے جو گارنٹی دی وہ صحابہ کو دی۔ اولئک ھم الحزب اللہ، اللہ نے جو کہا کہ یہ اللہ کے گروہ ہے وہ صحابہ ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہترین امت ہو، تو سب سے بہترین امت کے صف میں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں وہ صحابہ اکرام ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان کرنے کے بعد اگر دیکھا جائے، ہمارا آپ اس چیز کو غور کریں کہ کوئی انسان اگر کسی کالج میں یا اسکول میں جو پڑھتا ہے، تو جو بچے اسکول میں پڑھتے ہیں اس کا ٹیچر جو اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس علم ہوتا ہے، تب وہ اس بچے کو بتلا پاتا ہے، اسے سکھلا پاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے اصحاب، اپنے رسول کے صحابہ کے امتحان لینے کے لیے کسی مخلوق کو نہیں چنا، بلکہ اللہ رب العالمین نے خود اس کا چناؤ کیا۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو جانچ لیا، چن لیا تقوی کے لیے۔ ہم اور آپ کسی کا ظاہری طور پر دیکھ کر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کو جانچا، تب جا کر اللہ رب العالمین نے اپنے اصحاب کے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے انہیں قرار دیا. اور اس کی تصدیق اگر دیکھا جائے تو عبداللہ ابن مسعود کی وہ روایت کہ اللہ رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، بے شک اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو جب پیدا کیا تو ان کے دلوں کو جھانکا. خیر قلوب محمد، اللہ رب العالمین نے سب سے بہتر دل جو پایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا. فاصطفاہ لرسالتہ، تو اسے چن لیا اپنی رسالت کے لیے. ثم بعد نظرہ فی قلوب العباد بعد قلب محمد، پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو پھر سے جھانکا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھانٹنے کے بعد، لینے کے بعد. تو خیر قلوب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہتر دل جو اللہ رب العالمین نے پایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دل کو پایا. اللہ رب العالمین نے ان کو چنا، اپنے رسول کے وزراء بنایا، انہیں وزیر بنایا، ان کے ساتھ یہ رہیں گے. اللہ رب العالمین نے اس کا سلیکشن کیا اور ان کو خطاب دیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ کہ یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ راضی ہے، یہ ان سے راضی. آج اگر صحابہ پہ کوئی تانا تشی کرتا ہے، اپنی زبان کو کھولتا ہے، وہ در حقیقت اللہ کے سلیکشن کو وہ چیلنج کرتا ہے. وہ شخص اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کا ایمان کیسا ہے. جس کو اللہ نے چن لیا، جس کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھیوں کے لیے چن لیا، آج ان کے لیے زبان درازی جو کی جاتی ہے اس کا کیا حشر ہوگا. اور یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا وہ مقام بتایا کہ لا تزال بہ خیر ما دام فیہ، اس وقت تک میری امت میں خیر و برکت رہے گی. من رعا و صاحبنی، جس نے مجھ کو دیکھا اور میری صحبت اختیار کی، یعنی میرے صحابہ جب تک دنیا میں قائم رہیں گے خیر و برکت جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نازل ہوتی رہے گی. یہ خیر و برکت کے سبب ہے میرے صحابہ. واللہ لا تزال بخیر ما دام فیہ من رعا من رعانی من صاحب و صاحبنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، اس وقت تک خیر و برکت اس امت پہ رہے گی، زمین پہ باقی رہے گی جب تک کہ میرے صحابہ کو دیکھنے والے تابعی موجود ہوں گے. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا تزال بہ خیر ما دام فی من رعا من رعانی وصاحب من صاحب وصاحبنی، کہ اس وقت تک خیر و برکت باقی رہے گی جب تک کہ میرے صحابہ کے دیکھنے والے تابعی یا تابعی کے دیکھنے والے تبع تابعی اس روئے زمین پہ موجود ہوں گے، اس وقت تک خیر و برکت رہوں گی. اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح بخاری میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ من لقی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بالاسلام، جو محمد صلی اللہ بالایمان، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ایمان کی حالت میں، ومات بالاسلام، اور موت ہوئی اس کے اسلام پہ، فہو صحابی، اسے صحابی کہتے ہیں. اور یہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا وہ مقام بیان کیا. صحیح مسلم کی 2524 نمبر حدیث کو آپ دیکھ لیجئے کہ توبہ من رعنی و صاحبنی، توبہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے، میرے صحابہ کے لیے جس نے مجھ کو دیکھا اور میری صحبت اختیار کی. توبہ جنت کے اس درخت کو کہتے ہیں جس کے تعلق سے سلسلہ صحیحہ کی روایت آتی ہے کہ وہ توبہ اتنا بڑا درخت ہے کہ ایک دلکی کا تیار کیا ہوا ایک گھوڑا 100 سال تک اگر چلتا رہے تو اس درخت کو پار نہیں کر پائے گا. اتنا بڑا درخت اس صحابہ کو اللہ رب العالمین عطا کریں گے. اس درخت کی فضیلت، اس درخت کا ایسا درخت اللہ نے توبہ کو بنایا ہے کہ جو سب سے پہلے گروہ جو جنت میں داخل ہوں گے، جو ایک بار میں داخل ہوں گے جتنے لوگ، سب کے لیے اس درخت سے کپڑا سی کر ایک بار میں نکل جائے گا، 1 سیکنڈ میں. کوئی ایسا خیاط، کوئی ایسا درجی نہیں ہے جو 1 سیکنڈ میں اتنے لوگوں کا کپڑا، ایسا مشین نہیں بنا جو سی کر نکال دے. یہ توبہ وہ درخت، یہ کس کے لیے ہے؟ توبہ خوشخبری کو بھی کہتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے یہ اپنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خوشخبری جنت میں مقرر کیا کہ ان کے لیے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا وہ مقام بیان کیا اور یہ بتایا جسے عبداللہ ابن عمر اور عروہ بن جبیر یہ روایت کرتے ہیں، من وعافق مع نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر من الدنیا وما فیہا،
کہ قسم اللہ کی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ایک گھڑی گزاری، اگر تم میں کا کوئی بھی شخص پوری دنیا، جتنا یہ دنیا ہے، یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب کچھ اگر تم بیچ دو اور بیچنے کے بعد اللہ کے راہ میں صدقہ کر دو، تو تم وہ مقام نہیں پا سکتے جو ایک گھڑی ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ رہ کر وہ مقام پیدا کی۔ آج اس کے تانا دینے والے، گالی دینے والوں کے ساتھ جو گھومتے ہو، اس کا مقام و مرتبہ کو سن لو، اس کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ ہمارے نبی نے بیان کیا کہ پوری دنیا بیچ دو گے، تم خرچ کر دو گے، اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو گے، تو وہ مقام تمہیں نہیں ملے گا جو ایک گھڑی میرے صحابہ میرے ساتھ گزارے۔ ایک دوسری روایت جسے ابن تیمیہ نے بھی اس روایت کے تعلق سے کہا کہ اگر لو انا عمرت نوح، اگر کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر مل جائے 950 سال کی عمر، اور وہ سجدے میں پوری زندگی گزار دے، تو اللہ کے رسول کے صحابہ نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ ایک گھڑی بتائی، اس کا مقام، اس کا اجر و ثواب انہیں نہیں مل سکتا۔ یہ وہ صحابہ کا مقام ہے جو آج ہم کھو چکے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ سے، صحابہ کا پہلا حق، اس کا مقام کو ہم جانیں، اس کے مرتبے کو ہم جانیں، جس کو اللہ نے چن لیا اپنے نبی کے لیے، جس کے دل کا جانچ اللہ رب العالمین نے کیا، سلیکشن اللہ نے کیا، جس سے اللہ رب العالمین تا اول آخر سب سے اللہ رب العالمین راضی ہو گئے، اس صحابہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم راضی ہو جائیں۔ اور یہی نہیں، آپ قرآن اٹھائیے، سورہ فتح، سورہ نمبر 48، آیت نمبر 29، اس آیت کو وہ محمد الرسول اللہ والذین معہم اشد علی الکفار، اس آیت میں پورے آپ پڑھ جائیے کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، کفاروں کے ساتھ سخت ہے اور مومنوں کے لیے رحم دل ہے۔ یہ پوری فضیلت اللہ رب العالمین نے صحابہ کا ذکر کیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور کہا کہ ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں یہ آیت نمبر 29 سورہ فتح کی ایسی ہے جو حروف تہجی، جو عربی کے الفابیٹ 29 ہوتے ہیں، پورے کے پورے الفابیٹ اس میں آ گئے ہیں، الف سے لے کر یا تک پورے الفابیٹ آ گئے ہیں، آپ اسے چیک کر سکتے ہیں۔ یہ بتانا مقصود ہے کہ اے ٹو جیڈ صحابہ جو ہے وہ الصحابہ کلہم عدول، امام نووی کہتے ہیں صحابہ جو ہے وہ سب کے سب عادل ہے، انصاف پسند ہے، اس کے کسی کے لیے ہم اپنی زبان کو نہیں کھول سکتے۔ ہمیں صحابہ سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت یہ ہے کہ تم انصار سے محبت کرو، وآیت النفاق بغض الانصار، اور نفاق کی علامت یہ ہے کہ تم انصار سے بغض رکھو، حسد رکھو۔ اسی لیے بشر بن حافی یہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنے تعلق سے، اوثق عملی فی نفسی احب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نزدیک سب سے اہم اور سب سے مضبوط عمل اگر کوئی میرے پاس ہے تو وہ ہے اصحاب رسول کی محبت، کیونکہ اللہ نے ان سے کہہ دیا جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کہ تو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے نبی کی اتباع کرو۔ ہم اپنے نبی کی اتباع کرتے ہیں کیونکہ ہمارے نبی صحابہ سے اس قدر محبت کرتے تھے، تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامت بتائی گئی کہ تم صحابہ، جو مومن ہوگا وہی صحابہ سے محبت رکھے گا۔ اور بشر بن حافی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک سب سے اہم مضبوط عمل اگر کوئی ہے تو صحابہ سے محبت ہے۔ اور عبداللہ ابن مبارک کا قول اگر دیکھ لیجئے کہ عبداللہ ابن مبارک یہ کہتے ہیں خصلتان من کان فیہا، کہ اگر جس کے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، الصدق سچائی، کہ سچ بولتا ہے، وحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ہے، ارجو وانزا ان اسلم، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص پہ رحم کریں گے اور اسے جنت میں داخل کریں گے۔ شاید کہ عبداللہ ابن مبارک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روایت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے متی الساعہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ نے فرمایا ما عدت لہا، تم نے اس کی کیا تیاری کی ہے؟
اس نے کہا لا شعین، ہم نے کچھ نہیں کی، الا احب اللہ و رسول ہی، بلکہ میں اس تیاری نہیں کی، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول، میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ جب اس صحابی نے کہا، اللہ کے رسول نے اس کا جواب دیا، وقیل، آپ نے کہا، وَمَنْ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَهَا، تم جس سے محبت کرتے ہو کل قیامت کے دن اس کے ساتھ تمہارا مقام ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں فرحانہ، ہم اتنے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے ہم نے اسلام لانے کے بعد کبھی خوش نہیں ہوئے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بشارت دی کہ تم جس سے محبت کرتے ہو اس سے ساتھ تم جنت میں رہو گے۔ وَأَنَا أَحَبُّ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں محبت کرتا ہوں اللہ کے رسول سے۔ وَحَبَّ ابو بکر وعمر وعثمان، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ یہ حدیث جو مجھے کہ تم اس کے ساتھ رہو گے جس سے محبت کرتے ہو، تو میں تو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، میں تو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہوں، میں تو عمر فاروق سے محبت کرتا ہوں، تو یہ عمل کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، یہ ہے وہ عمل۔ تو جو سوچئے کہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کتنی۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے فضیل ابن عیاض سے جب بشر بن حافی یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میرے نزدیک جو میں کروں تو میں جنت چلا جاؤں، آپ نے فرمایا، فضیل ابن عیاض یہ کہتے کہ تم اگر اس حال میں اللہ سے ملے وخالیہ من الشرک، کہ شرک سے تم بری ہو اور تمہارا دل جو ہے تم شرک سے بری ہو، اور اگر تم ذرات یعنی بالو کے ذرات کے برابر اگر تمہارے نام اعمال میں گناہ ہیں، شرک سے تم بری ہو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی نفرت یا بغض یا کینہ تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی نہیں ہے، میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تمہیں جنت میں داخل کریں گے۔ یہ دو عمل، شرک اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے بغض، اگر تمہارے اندر نہیں ہے، یہ عمل تمہیں جنت لے جائے گی۔ سلف صالحین کس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحابیوں کے تعلق سے یہ کیا بیان کرتے ہیں، اس چیز کو ہم سنیں اور جانیں کہ آج وہ محبت آج ہمارے دلوں پہ ہے کہ نہیں۔ ہم اس چیز کو دیکھ، امام طحاوی کا قول کو اگر لے لے کہ امام طحاوی جو کہتے ہیں کہ من حب حب اللہ، کہ جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتے ہیں، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں اللہ اس سے بغض رکھتا ہے، اور میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں۔ اور امام طحاوی نے سلف صالحین کا یہ عقیدہ بیان کیا کہ اس عقیدے کو ہم یاد کر لے 6 بات کو، کہ حب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الدین والایمان والاحسان، کہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کے صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے، اور احسان ایکسلنٹ کا ذریعہ درجہ جو اللہ رب العالمین نے احسان کا دیا ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، یہ احسان کا درجہ تمہیں اس وقت مل سکتا ہے جب تم صحابہ سے محبت کرو گے۔ تو یہ 3 درجے ہیں۔ ومن ابغضهم، اور جو اس سے نفرت کرتا ہے اس کے کیا، ومن النفاق ومن الکفر ومن النفاق ومن الطغیان، اگر جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے یا صحابہ سے بغض رکھنے والوں سے دوستی رکھتا ہے، وہ شخص کفر میں ہے، نفاق میں ہے اور شرکشی میں ہے۔ ایسا عقیدہ آج ہمارے اندر، ہمارے دلوں کو وہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عقیدہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں۔ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ اس چیز میں ہمارے اندر وہ صحابہ کی محبت، اور صحابہ سے محبت ہم کیوں نہ کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کے اس حدیث کو دیکھ لیجئے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بیان کرتے ہیں، امام مسلم جو 2565 نمبر کی حدیث ہے، جس میں امام مسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تم رعات کوكبا، تم دیکھتے ہو جس طرح ستارے کو، یہ ستارہ جب تک یہ آسمان پہ ہے آسمان کی بقا ہے، آسمان کی وجود اس میں ہے، جس دن ستارے جھڑ جائیں گے آسمان سے جو وعدہ کیا گیا وہ پورا ہوگا۔ آسمان سے کیا وعدہ گیا؟ جب ستارے جھڑ جائیں گے آسمان پھٹ جائے گا، یعنی آسمانوں کی بقا جو ہے وہ ستاروں میں ہے۔ دوسرے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری بعثت اور میری موجودگی میرے صحابہ کے لیے ہر اختلاف سے بچنے کا ذریعہ ہے، کہ جب تک میں رہوں گا ان کے اندر کوئی اختلاف پیدا نہیں ہوگا، اور میرے جانے کے بعد میرے صحابہ کے اندر اختلاف اور اس طرح کی فتنہ رونما ہوگی۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے صحابہ اس امت کے لیے اس ستارے کے مانند ہے کہ جب تک میرے صحابہ روئے زمین پر رہیں گے، وہ جان لو کہ اس روئے زمین پر ہر قسم کی شرک، بدعت،
خرافات سے یہ امت بچی رہے گی. میری صحابہ سے دنیا سے رخصت ہونا، اس امت میں شرک و بدعت و گمراہی کا آنا لازم ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں بتلایا. اور سلسلہ صحیح ہے کہ اس روایت کو دیکھ لے کہ پہلے قوم جب لڑنے آتے تھے وہ پوچھتے تھے کیا تم میں کا کوئی شخص ایسا بھی ہے جس نے اصحاب رسول کو دیکھا ہے؟ اگر ایک صحابی بھی ہوتے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس لڑائی میں اسے جیت دیتے. اگر کوئی تابعی ہوتا تو اس کے برکت سے اللہ جیت دیتے. کوئی تبع تابعی ہوتا تو اللہ رب العالمین اس کے برکت سے اسے جیت دیتے، کیونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا سب سے بہتر زمانہ کس کا ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ خیر قرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، اس کے بعد میرے صحابہ کا ہے، اس کے بعد تابعی کا ہے، تبع تابعی کا. یہ زمانہ سب سے بہتر ہے اور ان بہتر انسانوں سے ہمیں محبت کرنی ہے. یہ ایمان کی علامت ہے. جس طرح سے امام اوزاعی سید بن مسیب سے پوچھتے ہیں کہ آپ یہ بتائیے کہ کون سا عمل ایسا ہے جسے میں کروں تو میں اللہ کے نزدیک محبوب ہو جاؤں. تو وہ کہتے ہیں، امام سید بن مسیب کہتے ہیں امام اوزاعی کو کہ اوزاعی تم اس چیز کو دیکھو کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو تم اس سے محبت کرنا، کیونکہ اللہ رب العالمین تمہارے اس عمل سے تم سے محبت کرنے لگیں گے. اگر جو اللہ کے رسول کے صحابہ سے بغض رکھتا ہے تم اس سے بغض رکھنا تو اللہ رب العالمین بھی اس سے بغض رکھیں گے اور تم سے محبت کریں گے، اور تمہارا یہ عمل تمہارے گناہ جیسے بھی اللہ رب العالمین معاف کر کے اسے جنت میں داخل کر دیں گے. اور یہ وہ ہستیاں تھی جو ہمارے نزدیک جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا. آج ان ہستیوں کے بارے میں ہم جانیں کہ آج اگر کوئی قرآن یہ حدیث ہم تک جو پہنچے وہ لانے والے صحابہ ہے. اگر کسی ایک صحابہ پہ بھی ہم اگر شک کرتے ہیں یا اس کو ہم شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اسے ہم مانتے نہیں تو یہ دراصل ہمارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی ناشکری ہے. اللہ رب العالمین کے فرمان یعنی قرآن پہ ہم اعتماد نہیں کرتے. صحابہ کے مقام کو ہم جانیں، اور صحابہ کے مقام کو ہم کیوں نہ جانیں؟ کیوں نہیں ہم جانیں کہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ وہ ابو بکر صدیق جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کل قیامت کے دن جو باب الصدقہ سے داخل ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باب الریان سے داخل ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو باب الصلاۃ سے داخل ہوں گے. 8 دروازے اللہ کے رسول نے گنوائے کہ ہر شخص جس طرح کا عمل کرتا ہوگا ہر ایک شخص کو جنت کے الگ الگ دروازوں سے پکارا جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جسے جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابو بکر آپ انہی میں سے ہو کہ جسے کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا. ہم اس شخص سے محبت کیوں نہ کریں جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کا. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ابو بکر کے احسانات کا بدلہ چکائیں گے. اس ابو بکر سے ہم محبت کیوں نہ کریں جو جنگ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے مال کی ضرورت ہے، جنگ کے لیے مسلمانوں کے پاس پیسہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق اس دن یہ سوچے کہ آج میں اپنے گھر کا آدھا مال لے کر جا رہا ہوں، میں حضرت ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں گا. جب وہ پہنچے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے ابو بکر کیا چھوڑ کر آئے ہو اپنے گھر پہ؟ اللہ و رسول ہی، میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے پورے گھر کے ساز و سامان کو میں لے کر آیا. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر آپ سے کبھی کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا، ایمان کے معاملے میں آپ سے کوئی سبقت نہیں لے جا سکتا. ہم جو سوچتے ہیں اس سے پہلے آپ کر گزرتے ہیں. وہ مقام وہ مرتبہ اللہ رب العالمین نے اگر دی ہے تو اس ہستی کو دی ہے کہ انبیاء کے بعد سب سے بہتر دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا ہے. ایوب السختیانی کا اس قول کو ہم یاد کریں. ایوب السختیانی یہ کہتے ہیں من احب ابو بکر فقط اقامت الدین، جس نے ابو بکر سے محبت کی اس نے اپنی دین کے راستے کو سیدھا کر لیا، اپنے دین کو سیدھا کر لیا. ومن احب عمر، اور جس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی فقط اوضح السبیل، اس نے اپنے دین کے راستے کو روشن کر لیا. ومن احب عثمان، اور جس نے عثمان سے محبت کی فقط استمرک من نور اللہ، اللہ کی روشنی کو اس نے پا لیا. ومن احب علی، اور جس نے علی سے محبت کی فقط استمرک بالعروۃ الوثقی، اس نے دین کے مضبوط کڑے کو پکڑ لیا. ومن قال حسن صحابہ، اور جس نے صحابہ کے بارے میں اچھی بات کہی فقط کان بری من النفاق، وہ نفاق سے بری ہو گیا. یہ نفاق، یہ منافق، ہم ڈرے کون ہے یہ منافق؟
یہ منافق وہ ہے جو مسلمان تو ہے لیکن دل میں اسلام کے لیے نفرت پیدا کیے ہوئے، دل میں صحابہ کے لیے بغض رکھے ہوئے، حدیثیں کو قریت کے نکالتے ہیں۔ یہ صحابی تو پہلے نہیں تھے، اس صحابی کا عمل تو ایسا نہیں تھا، یہ صحابی جتنے بھی تھے تو انسان تھے۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم ہم ان سے راضی ہو گئے، تم کون ہوتے، تمہاری حیثیت کیا ہے صحابی پہ تان و تشریح کرنے کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چن لیا، آج ان ہستیوں کو ہم مانے، اس پر اپنے ایمان جانے کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، اس ایمان کو ہم دیکھیں کہ اس ایمان کے تعلق سے کل جو پوچھا جائے گا، آج وہ ایمان ہمارے اندر سے ختم ہو گئی کہ ہم نے اس پہ تانا تشریح کرنا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے یہ کہہ رہے کہ بریوں من النفاق، جس نفاق کے تعلق سے اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ان المنافقین فی درک الاسفل من النار، اگر تمہارے دل میں اسلام کے لیے نفرت ہے تم جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوگے۔ اللہ کے رسول کے اصحاب سے محبت کرنا، اس کے بارے میں خیر و خیر زبان سے اچھی بات نکالنا، اللہ تمہیں نفاق سے بری کر دے گا۔ یہ عمل کون تمہاری نمازیں، تمہارے روزے، جو کچھ بھی ہو، اگر ہم دیکھا جائے اس قول کو، اگر ہم دیکھ لیں کہ اگر ہم اس طرح کا کرتے ہیں سلف صالحین کے، ہم ایک اور قول کو ہم دیکھ لیں جو بشر بن حافی کا قول ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص من صلی و صام و حج، اگر وہ شخص نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہو، حج بھی کرتا ہو، اگر وہ صحابہ کے لیے اپنی زبان کو کھولتا ہے یا اس کے دل میں ذرہ برابر بھی اگر کچھ بھی رکھتا ہے، کانا من الکافر، وہ کہتے ہیں کو انکار کرنے والوں میں سے، کفر میں سے ان کی موت ہوگی، کیونکہ جو صحابہ پہ انگلی اٹھایا وہ دراصل اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ انگلی اٹھایا۔ تو ہم اس صحابہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ہر کچھ کو قربان کر دیا۔ صحابہ اکرام جو یہ کہتے تھے فدا کا امی و ابی، کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہے، یہ ہم جیسے جھوٹے دعوے نہیں تھے، بلکہ وہ حقیقت اس چیز کو پیش کرتے تھے۔ جب جنگ احد میں حضرت ابو بکر صدیق سے کہا، اس کے بیٹے نے کہا ابو جان آپ تو ایسا ہوا کہ کتنے دفعہ ایسا ہوا کہ آپ میرے تلوار کے جد میں آ گئے، ہم یہ سوچ کر چھوڑ دیے کہ آپ میرے باپ ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ غنیمت مناؤ میرے بیٹے کہ اگر تم میرے تلوار کے نیچے نہیں آئے، اگر تم آتے تو ہم تمہاری گردن کو اڑا دیتے۔ ہم کس صحابی کی بات کر رہے ہیں؟ وہ صحابی جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنی اولاد کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار تھے، کیونکہ ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت کوئی اور کسی اور سے نہیں کرتے تھے۔ آج وہ محبت ہمارے اندر ختم ہو گئی، آج وہ چیز ہمارے اندر نہیں۔ ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں نہ کرے، جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا لو کان بعدی نبیا لا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہم عمر کے اسلام لانے سے پہلے ذلت کی زندگی جیتے تھے، جب حضرت عمر نے اسلام قبول کیا ہماری زندگی عزت سے ہم جیے ہیں اور عزت سے ہم رہے ہیں حضرت عمر فاروق کے اسلام قبول کرنے کے۔ وہ عمر جس کے تعلق سے کیسر و کسرا خوف کھاتے تھے، ارے کون ہے یہ عمر، پتہ کر کے آؤ اس کے تعلق سے جو میرا کلیجہ کو کھائے ہوا کیسر کسرا کا بادشاہ یہ کہتا ہے، اور اپنے ایلچی کو بھیجتا جا کر دیکھو عمر کون ہے۔ وہ عمر جو پتھروں کو سر کے نیچے رکھ کر تکیہ بنا کر پورا بدن کھلا ہوا تہبند لپٹے ہوئے سوئے ہوئے رو رہے اور کہہ رہے کہ کاش میں ایک ٹنکا ہوتا کل قیامت کے دن ہمارا حساب نہ ہوتا۔ جس عمر کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا کہ عمر میں جنت گیا، میں جنت میں جا کر میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت ایک محل بنا ہوا ہے، اس میں ایک حور جو ہے وہ وضو کر رہی ہے۔ میں یہ پوچھا حضرت جبریل سے، جبریل یہ کس کا محل ہے؟ کہا یہ عمر کا ہے۔ تو بولا کہ یہ کس کا؟ یہ قریشی کا۔ اللہ کے رسول کا میں بھی تو قریشی ہوں۔ بولا کہ نہیں، یہ آپ کے صحابی حضرت عمر فاروق کا محل ہے۔ میں یہ چاہا کہ میں اندر داخل ہوں عمر، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، اس عورت کو دیکھ کر، اس حور کو دیکھ کر میں تو اس کے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رونے لگے، اللہ کے رسول اگر آپ داخل ہو جاتے میرے محل تھا، اس سے بڑی میری سعادت کیا ہوتے کہ آپ داخل ہوتے۔ وہ عمر جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کو آج ہم نے اسلام کو چاہا، ہم مرید اسلام ہیں، اسلام کو چاہنے والے، اور وہ مراد اسلام ہے، اسلام نے حضرت عمر کو چاہا۔ اللہ کے رسول نے جس کے لیے دعا کی کہ اللہ عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما، ہم اس صحابی سے محبت کیوں نہ کرے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے کہا عمر جس راستے سے تم آتے ہو شیطان چاہے جن میں سے ہو یا انسان میں سے اپنا راستہ بدل لیتا ہے، اس عمر سے ہم محبت کیوں نہ کرے۔ اس عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائے حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے تعلق سے ہما اذنیان، یہ دونوں میرے کان کے مانند ہے، اور یہ فرمائے علی یہ سن لو تم۔ حضرت علی کی روایت ہے جو بہقی کی، جس میں حضرت علی کو اللہ کے رسول یہ بلا کر کہے علی قیامت کے دن جنت میں جتنے بھی انبیاء رسول کے علاوہ جتنے بھی بوڑھے جس کی عمر بڑھاپے میں جو لوگ شہید یعنی کہ مریں گے اور جنت میں داخل ہوں گے،
ان تمام کے سردار اگر ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میری امت تک جتنے بھی بوڑھوں کے سردار اگر جنت میں ہوں گے، ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ یہ عمر سے ہم محبت کیوں نہ کریں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ وہ عثمان جس کے تعلق سے اگر روایتوں کو جمع کیا جائے 22 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جنت کی بشارت دی، وہ عثمان جس کے تعلق سے صحابہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول کو ایک رات دیکھا جو دعا میں رات عشاء کے بعد جو بیٹھتے ہیں، اب دعا پوری رات صبح تک اگر دعا کر رہے کہ اللہ عثمان پہ رحم فرما، اے اللہ عثمان سے تو راضی ہو جائے، اللہ میں عثمان سے راضی، پوری رات اللہ کے رسول نے حضرت عثمان کے لیے دعا کی۔ وہ عثمان غنی سے ہم محبت کیوں نہ کرے؟ وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماری محبت ہونے، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کے تعلق سے یہ کہا کہ یہ دونوں سید شباب اہل جنہ، یہ جنت کے جتنے بھی نوجوان ہوں گے اس کے سردار ہوں گے، اور اس کا باپ حضرت علی اس سے بہتر ہے، ہم حضرت علی سے محبت کیوں نہ کرے؟ تمام قضاء جو بھی فیصلہ کرنے والے سب سے بہتر قاضی اگر کوئی ہے تو حضرت علی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی فضیلت کی، ایک ایک صحابے کی فضیلت میں ایک ایک جمعہ نکل جائے گا، اتنی فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے تعلق سے بیان کیا، ہم ان صحابہ سے محبت کیوں نہ کرے؟ اور وہ صحابہ جس کے تعلق سے اگر دیکھا جائے کہ ہر روز ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس سورہ فاتحہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں، جنازے کی ہو، نفل ہو، وتر ہو، تہجد ہو یا پھر سنت ہو، فرض ہو، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کوئی نماز نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے، وہ نماز ہی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ہم سورہ فاتحہ ہم یہ کہتے ہیں انعمت علیہم، اے اللہ ایسے لوگوں کو راستہ دے جو لوگ، کون لوگ؟ اولئک الذین انعمنا علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ وہ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ کہ اے اللہ نبیوں کا راستہ، صدیقوں کا راستہ، ابو بکر کا راستہ ہمیں دے۔ شہداء اگر دیکھا جائے عمر فاروق بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حسن بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے، ہم کس کا راستہ مانگ رہے ہیں؟ یہ سورہ فاتحہ میں کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ رہے ہیں اللہ ان شہداء، ان صالحین، وہ شہداء کے، وہ شہیدوں کے، وہ صدیق کا راستہ ہمیں دے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ صحابہ ہی تو تھے، ان کے انعمت علیہم کے پہلے مصداق کون تھے؟ انبیاء، اور اس کے بعد صحابہ اکرام، ہم تو اسی کا راستہ مانگتے ہیں۔ آج ان راستے کو ہم جو مانگ رہے ہیں، آج اس کے رقص قدم پر اگر ہم نہیں چلیں گے، اس صحابہ سے اگر ہماری محبت نہیں ہوگی، ان صحابہ پہ جو تانا و تشیح کرنے والے لوگوں پہ اگر ہم سخت نہیں ہوں گے، اس کی زبان درازی کو اگر ہم نہیں روکیں گے، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا کہ نہیں کہ میرے صحابہ، میرے رسول کے صحابہ کے ساتھ اس قدر بے حرمتی کی جاتی، تم نے کیا کی؟ یہ محرم کا مہینہ جو گزرا، یہ محرم کے مہینہ کس قدر صحابہ اکرام کے ساتھ بے حرمتی کی گئی، کس قدر ان کے ناموں کے ساتھ اور ان کے ہر ایک اگر دیکھی جائے فضیلت کو کس قدر پیروں ترے رونا کیا، اور کس قدر ان کو کیا کیا الزامات لگائے گئے۔ یہ صحابہ اکرام کہ جس کے تعلق سے آج ہمارے بہت سارے مسلم نوجوان ایسے ہیں جو سیاہوں سے دوستی رکھتے ہیں، رافضیوں سے دوستی رکھتے ہیں، بدعتیوں سے دوستی رکھتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں، کل قیامت کے دن انہیں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کا حشر بھی انہیں کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ اور اس کے رسول سے تمہاری محبت ہے تو آج اپنے ایسے دوستوں کے فہرست میں سے ان کے ناموں کو ہٹاؤ۔ نہیں چاہیے ایسے کاروبار، نہیں چاہیے ایسی پڑھائی جس میں ہم اللہ کے رسول کے گالی دینے والے ایسے دوستوں کو اپنے دوست کو ہم بنائیں، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اس کو اپنے دوست بنایا اس کا مطلب ہم اسے بہتر سمجھ رہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحابہ اکرام کی عزت و تکریم کریں، ہم اس سے محبت کریں، ان کی مرد کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اگر ہم مغفرت کی دعا کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ان سے ہم محبت کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عمرو حکم دیا گیا، لوگوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرے۔ فیسبعونی، ان لوگوں نے صحابہ کو گالی دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ گالی ہر بری بات کو کہتے ہیں، ہر برے الزام کو کہتے ہیں۔ گالی صرف وہ گالی نہیں ہوتی ہے جو معاشرے پہ عام ہے،
ہر وہ برا الزام جو ہم کسی پہ لگاتے ہیں، تہمت جو کسی پہ لگاتے ہیں، وہ تمام چیزیں گالی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اور اللہ کے رسول نے یہ کب کہا؟ جب خالد بن ولید جیسے شخصیت جس نے کبھی زندگی میں کوئی لڑائی ہاری نہیں، وہ خالد بن ولید جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور عبد الرحمن بن عوف جو شروع اسلام میں حضرت ابوبکر صدیق کی دعوت پہ ایمان لائے، وہ دونوں کے بیچ میں کچھ کہا تو میں ہو گئے، جس میں خالد بن ولید نے کچھ ایسے الفاظ نکال دیے جو ان کی شان کے خلاف تھی۔ اللہ کے رسول نے کہا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی نہ دو۔ اگر تم ایک مد جوگ، اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرتے ہو، اور میرے صحابی ایک مٹھی اگر وہ جو خرچ کریں گے، تم اس کے نیکیوں کو نہیں پا سکتے۔ ہم کس صحابہ کی بات کریں؟ وہ صحابہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسے کہہ رہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہمارا کیا مقام ہے جو ہم صحابہ کو تانا تشی کرے یا اس طرح کے الفاظ کہے، یا صحابہ کو آج جیسے لوگوں میں ہم شمار کریں یا ان کا مقام دے۔ آج سے اگر 30 سال 40 سال پہلے کا ماحول دیکھے، ماؤں سونے سے پہلے اپنے بچوں کو انبیاء کے قصے سناتے تھے، صحابہ کے قصے سناتے تھے۔ آج ماں کا الگ فیس بک ہے، باپ کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹا کا الگ ہے۔ یہ چیز آج ہمارے گھر میں ہے۔ یہ کہاں پہلے کے بچے جو پڑھتے تھے، ایک مرتبہ ٹیچر نے بچے سے پوچھا کہ بیٹے تم بتاؤ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ایک نے کہا ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں۔ بولا بہت اچھی بات، ماشاءاللہ۔ دوسرے تم کیا بننا چاہتے ہو؟ ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں۔ تیسرے نے پوچھا کہ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا اللہ کے ہم بننا چاہتے ہیں صحابی۔ استاد جو تھا ٹھٹر کے رہ گیا، خاموش ہو گیا۔ بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ تم صحابی بننا چاہتے ہو؟ کیوں صحابی بننا چاہتے ہو؟ میری ماں نے کہا کہ جب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحابہ جو اللہ کے رسول پہ ایمان لائے، جب اللہ کے رسول کے گزرنے کے بعد ان جیسی ہستیاں اور ایسی فضیلت والی ہستیاں دوبارہ دنیا میں کبھی کوئی آیا ہی نہیں، نہ آ سکتا ہے۔ اتنی فضیلت والا مقام کوئی پا سکتا ہے۔ اسی لیے استاد میں یہ چاہتا ہوں کہ میں صحابی بنوں۔ آج وہ ہمارے بچوں کے اندر صحابہ کی محبت کیوں نہیں ہے؟ امام مالک کہتے ہیں کہ سلف صالحین اپنے بچوں کو حضرت ابوبکر صدیق، عمر کی محبت اسی طرح سکھاتے تھے جس طرح سورہ کو یاد کرنا سکھاتے تھے، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں کہ صحابہ ابوبکر صدیق کون تھے، عمر کون تھے، ان کی حیثیت اسلام میں کیا ہے۔ آج ہمارے بچے اس چیز کو نہیں جانتے۔ صحابہ سلف صالحین اپنے بچوں کو سکھاتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وہ چیز بتانا چاہیے، ہم سکھائیں ان چیزوں کو، اور ہم یہ جانیں صحابہ کا مقام و مرتبہ جس سے اللہ رب العالمین پوری طرح سے راضی، چاہے شروع کے صحابی ہو یا آخر کے۔ تو ہم یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ صحابہ اکرام جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہماری ایک ایک نماز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدُوا، جس کے رول ماڈل بنانے کے لیے اللہ نے ہمیں کہا کہ اگر تم صحابہ کی طرح نماز پڑھو گے، صحابہ کی طرح روزہ رکھو گے، صحابہ کی طرح میرے نبی کی اقتداء کرو گے، فَقَدْ اهْتَدُوا، تو تم ہدایت یافتہ ہو۔ ورنہ دنیا میں کسی بھی امام، کسی بھی اور مسلک کے تم کوئی بھی طریقہ نماز کا لے کے آؤ، ہمارے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اپنی نمازوں کو دیکھ لے کہ ہماری نماز صحابہ کے نماز کے طرز پہ ہے۔ آج ہم اماموں سے ملے اور اپنی نمازوں کا ہم اصلاح کرے، ہماری وضو کی اصلاح کرے، ہماری تہجد کی اصلاح کرے، ہمارے عقیدے کی اصلاح کرے کہ ہمارا عقیدہ وہ ہے کہ نہیں۔ آج یہ چیز ہمارے اندر سے ختم ہو چکی۔ یہ صحابہ سے محبت، کیونکہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِي، اسی طرح یہ مان لانا ہوگا۔ ہدایت چاہتے ہو، جنت چاہتے ہو، تو جنت ملے گی میرے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے۔ اور اگر ہم دیکھ لیں عمر بن عبداللہ بن مبارک کا اس قول کو ہم ذکر کر لیں کہ عبداللہ بن مبارک جس سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ من افضل معاویہ یا عمر بن عبدالعزیز، کہ عبداللہ بن مبارک سے پوچھتے ہیں کہ بتائیے کہ معاویہ افضل ہے کہ عمر بن عبدالعزیز جو حضرت عمر فاروق کے پوتے تھے، تبا تابعی میں سے تھے عمر بن عبدالعزیز۔ حضرت عبداللہ بن مبارک یہ کہتے ہیں جو 10 لاکھ حدیثوں کے حافظ، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگ میں نکلے، اور گھوڑے کے ٹاپ سے جو اٹھنے والا جو گرد و غبار انفقا ادخل فی انفقا معاویہ، جو معاویہ کے ناک میں داخل ہوا، الفا من الملا الفا، حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ 1000 گنا افضل ہے عمر بن عبدالعزیز سے وہ گرد بھی جو حضرت معاویہ کے ناکوں میں پڑا ہے، جو جنگ کے حالت میں نکلنے میں وہ گرد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے 1000 گنا زیادہ افضل ہے۔ ہم کسی کو بھی بڑا سے بڑا کوئی عالم ہو، ہم اسے وہ مقام صحابہ کا نہیں دے سکتے، کیونکہ اگر ایک خرب بھی انسان مل جائے، ایک تبع تابعی کی
وہ مقام کو نہیں پا سکتے، اتنے نہیں تو نہیں ہو سکتے۔ 1 خرب اگر تبا تابی ہو جائے، اتنے تبا تابی نہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہے، اگر وہ مل جائے تو ایک تابعی کے مقام کو نہیں پا سکتے، اور 1 خرب اگر تابعی مل جائے تو ایک صحابہ کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقام وہ مرتبہ ہے، پوری زندگی بھی اگر ہم گزار دیں اللہ کی عبادت میں وہ مقام نہیں پا سکتے، تو اپنی زبانوں کو ہم کس طرح صحابہ کے لیے کھولے، ہم کس قدر حدیثوں میں انکار کریں، ہم کس قدر حدیثوں میں نقص نکالے، صحابہ کا جو بھی عمل ہے جو ہم تک پہنچے وہ ہم جو ہے اس چیز کو ہم مانے اور اس چیز کو اپنائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ ہمارے روزے، ہمارے نماز، تمام عبادت اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے کل قیامت کے قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ وہ عبادت ہم کریں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے صحابہ کی عظمت، اس کے مقام کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم تمام لوگوں سے اللہ جو بھی غلطی جانے انجانے میں صحابہ کے تعلق سے گستاخی، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہم انسان ہیں، اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ تو معاف فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہمارے گناہوں، ہمارے خطاؤں کو تو معاف فرما دے۔ اللہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ اے اللہ جس طرح یہ روشن چہرے آج موجود ہے، اے اللہ ہم تمام لوگوں کو اسی طرح جنت الفردوس میں داخل فرما۔ اللہ اے اللہ ہم تمام لوگوں کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ اللہ اے اللہ ہم میں سے جو بیمار ہے، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے، اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ اے اللہ جنہیں اولاد عطا فرمائے، اللہ ان کے اولاد کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ اے اللہ جو لوگ بے اولاد ہے، اللہ اسے نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اللہ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔